اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا محبوب بنایا ان کو ہر طرح کی عظمت و شان عطا فرمائی۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تاریک سایہ پیدا نہیں فرمایا۔ اب اس بات کو صحابہ کرام نے بھی بیان کیا، تابعین نے بھی بیان کیا، 1400 سال کے محدثین کرام نے اپنی اپنی کتب میں اس بات کو بیان کیا۔ اب سوال ہے مرزا کیوں نہیں مانتا؟ تو اللہ کا قرآن کہہ گیا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہودیوں کا یہی کام تھا، یہودیوں کے جو اپنے فرقے کی بات ہوتی، اپنے بندوں کو بات اچھی لگتی تھی وہ کتاب میں سے لے لیتے، جو بات اپنے فرقے کے مخالف ہوتی کہتے نہیں یہ تو لکھی کہیں نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اب سب سے پہلے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، مصنف عبد الرزاق، اس کا بالکل پہلا چیپٹر ہے کتاب الایمان کے اندر، باب فی تخلیق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 4 ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الوفاء کے اندر نقل فرمایا۔ یہ علامہ ابن جوزی نقاد محدث جن کی موضوعات الکبیر کا مرزا حوالے دیتا ہے اور کہتا ہے انگوٹھے چومنا یہ تو لکھا ہی کہیں نہیں، یہ وہی علامہ ابن جوزی ہیں جن کو بڑا سکہ اور معتبر راوی کے بے شک بھی ہیں بھی، نام سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ علامہ ابن جوزی نے بھی یہ بات لکھی۔ اگر آپ موضوعات الکبیر مانتے ہیں تو یہ علامہ ابن جوزی کے الوفاء کس سال میں ماننی ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو بات اپنی اچھی لگے گی امام کی وہ ایک بات لے لیں گے، اور جو باقی باتیں امام نے کی نہیں جی یہ نہیں ماننا، یہ تو لکھی کہیں نہیں۔ اب الوفاء کا صفحہ نمبر 412 ہے، حدیث نمبر 464 ہے، علامہ ابن جوزی نے اس حدیث مبارکہ کو لکھا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء کے صفحہ نمبر 322 پر اس حدیث مبارکہ کو لکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں۔ اب حدیث پاک کا سماعت فرمائیے۔ عبد الرزاق کی، یہ مصنف ابن عبد الرزاق سے میں اس کا متن پڑھ رہا ہوں۔ ان ابن جریج قال اخبرنی نافع، اب اس میں کوئی تدلیس والی بات بھی نہیں آئے گی کہ ان سے روایت، یہ تمام راوی ثقہ ہیں اور اخبرنی سے روایت کر رہے ہیں۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما دے، وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس حدیث کی سارے راوی ثقہ راوی ہیں، سند بالکل متصل مرفوع سند ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل، لوگو اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ شَمْسٍ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ، اور جب کبھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو ہمیں سورج کی روشنی کم نظر آتی، چہرہ والضحیٰ کا نور زیادہ نظر آتا۔ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ سِرَاجٍ قَطُّ، اور جب کبھی رحمت کائنات چراغ کی روشنی میں کھڑے ہوتے الا غلب ضوءه ضوء السراج، تو چراغ سے پیدا ہونے والی روشنی ہمیں کم نظر آتی، رحمت کائنات کے چہرہ والضحیٰ کا نور ہمیں زیادہ نظر آتا۔ اب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں نبی پاک کا سایہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے لیے یہ عمومی باتیں تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنایا، اس طرح کے معجزات دیکھنا ان کی عادت بن چکا تھا۔ عبداللہ ابن عباس نے اس کو بیان فرمایا، اور یہ عقیدہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تک مقید نہیں رہا، تابعین نے اس عقیدے کو بیان فرمایا۔ اب امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب اللدنیہ میں اس بات کو لکھتے ہیں۔ امام حکیم ترمذی، یہ امام بخاری سے سینئر محدث ہے، ان کی کتاب نوادر الاصول ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کو باسند طور پر بیان کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی خصائص الکبریٰ کی پہلی جلد کے اندر صفحہ 116 پہ اس عقیدے کو لکھا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی مواہب اللدنیہ کی شرح کے اندر تفصیلاً اس کی حکمتیں بیان فرمائی۔ اخرج الحکیم الترمذی عن زکوانہ، یہ جو جناب زکوان ہیں اس تابعی ہیں، اما عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں، ان سے انہوں نے سماع کیا، روایات کو سنا، یہ تابعی ہیں۔ المتوفیٰ 101 ہجری، یہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، لوگوں ساری زندگی کسی صحابی نے نہ سورج کی روشنی میں نہ چاند کی چاندنی میں کبھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں دیکھا، کسی نے کبھی حضور کا سایہ نہیں دیکھا۔ اور جو مرزا جیلمی نے اس پر لیکچر جڑا، جس کو زیادہ شوق ہے آپ آدھے کلپ لگا، پورا کلپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے سنیں، اس کے اندر اس نے حضرت جناب زکوان کو ڈسکس کیا
ہم کہتے ہیں یہ جو عبداللہ ابن عباس والی روایت ہے صحیح روایت ہے، بالکل پرفیکٹ سند کے ساتھ ثقہ راویوں والی، لکھی بھی امام بخاری کے استادوں نے ہے، اس حدیث کو ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ حدیث تمہیں کہیں نظر نہیں آئی؟ 1400 سال کے محدثین کرام نے اس عقیدے کو لکھا۔ اب وجہ لاجک پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ لاجک دیں ہمیں، حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اس کی وجہ تفسیر نسوی کی یہ 4 جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 492 ہے۔ سورہ نور کی 11 اور 12 نمبر آیت کی تفسیر کے اندر اما عائشہ صدیقہ پر جب منافقین کی طرف سے ہزا سرائی ہونے لگی، اس وقت جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں منافقوں کے جھوٹ کو ختم کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے، میرا ایمان ہے، لِأَنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ مِنْ وُقُوعِ الذُّبَابِ عَلَى جِلْدِكَ، اللہ نے تو آپ کے جسم پر کبھی مکھی بیٹھنے نہیں دی۔ اور جناب عثمان غنی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کی زوج محترمہ سید عائشہ پاک ہیں، کیوں؟ ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا سایہ کبھی زمین پر پڑنے نہیں دیا، لئلا یدع انسان قدمہ علی ذالک الذل۔ جناب عثمان غنی فرماتے ہیں حضور آپ کا سایہ رب نے زمین پر اس لیے پڑنے نہیں دیا کہیں کسی انسان کا قدم آپ کے سائے پر نہ آ جائے اور آپ کے سائے کی کوئی بندہ توہین نہ کرے۔ اور اسی کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے رسالہ نفی الفہ میں لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے تو ایک یہودی آپ کے پیچھے پیچھے چلتا اور آپ کے سائے کے اوپر اپنے قدم مارتا زور زور کے۔ آپ نے فرمایا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا عبداللہ تیرے باپ سے بڑی دشمنی ہے، عمر فاروق سے شروع سے بغض رہا ہے منافقوں کا، تو کہنے لگے جی تیرے باپ سے بڑی دشمنی ہے، دل میں بڑا حسد ہے، اس سے بدلہ تو لے نہیں سکتے، بس اس بغض کی آگ کو تو ان کا بیٹا ہے، تیرے سائے پر پاؤں مار مار کے اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو اس وقت عبداللہ ابن عمر کے دل میں آیا مجھے آج پتہ چلا رحمت کائنات کا اللہ نے سایہ کیوں نہیں بنایا، تاکہ کوئی کافر یا منافق آپ کے سائے پر قدم رکھ کر بھی آپ کی بے ادبی اور توہین نہ کرے۔ اور اسی عقیدے کو 1400 سال کے جمہور محدثین کرام نے بیان فرمایا۔ جناب عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، ان کا یہ عقیدہ ہے حضور کا سایہ نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عباس حبر الامت، ان کا یہ عقیدہ، صحابہ کرام میں اور تابعین میں جناب ابو صالح سمان زکوان بن عبداللہ کا یہ عقیدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ امام راغب اصفہانی نے مفردات میں لکھا حضور کا سایہ نہیں تھا۔ حکیم ترمذی امام بخاری سے سینئر محدث اپنی کتاب نوادر الاصول میں لکھا حضور کا سایہ نہیں تھا۔ قاضی یاز مالکی نے یہ اپنی کتاب الشفاء میں لکھا حضور کا سایہ نہیں تھا۔ امام جلال الدین سیوطی کا ہم نے حوالہ دیا، انہوں نے لکھا رسول پاک کا سایہ نہیں تھا۔ امام خفاجی لکھتے ہیں رحمت کائنات کا سایہ نہیں تھا۔ امام قسطلانی، امام زرقانی لکھتے ہیں، صاحب جمل، صاحب نصفی یہ لکھتے ہیں حضور کا سایہ، ملا علی قاری نے لکھا حضور کا سایہ نہیں تھا۔ اور اماموں کے امام حضرت امام ربانی قندیل نورانی، فرد الافراد غوث الاغیاث سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں پوری بحث فرمائی کہ لوگوں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں اس عقیدوں کو بیان فرمایا رسول پاک کا سایہ نہیں تھا۔ 1400 سال کے محدثین کرام کا یہ اجماعی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ رحمت کائنات کا سایہ نہیں تھا۔ اب دلیل کا جواب ہوتا ہے دلیل سے، جو اب جن کو اتنا محبت اور عشق پیدا ہے کہ نہیں مرزا صاحب تو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں اب یہ آپ کے ذمہ قرض ہیں، آپ نے ان کا جواب پوچھنا ہے۔ مرزا صاحب آپ تو کہتے ہیں کسی حدیث میں آیا ہی نہیں، یہ تو امام بخاری کے استادوں نے باسند صحیح ثقہ راویوں والی روایت لکھا ہے کہ رحمت کائنات کا سایہ نہیں تھا۔ اب دلیل کا جواب ہوتا ہے دلیل سے۔ ہماری پہلے جو باتیں ہم کر چکے ہیں آج تک ان کا جواب نہیں آیا اور نہ ان کا کوئی جواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا جن کی ہر بات کا ثبوت یا اللہ کے قرآن سے ہے یا رحمت کائنات کے فرمان سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رحمت کائنات کی سچی سچی محبت عطا فرمائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں طرح طرح کی انگلیاں اٹھانے والے لوگوں سے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔